نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دفتر جانا، کاروبار کرنا اور پھر گھر آنا، ان میں سے وقت نکال کے انسان نماز پڑھتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے، اور جس نے نماز قائم کر لی وہ نماز میں رہتا ہے، اور وہ درمیان میں وقت نکال کر بچوں کو دیکھ آتا ہے، گھر کے کام کرنے کے لیے وہ نماز سے وقت نکالتا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے کام سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا دنیا کے لیے وقت نکالے گا، فرائض ادا کرے گا، اور جس نے نماز ادا کرنی ہے وہ فرائض دنیا میں رہے گا اور نماز کے لیے وقت نکالے گا۔ بس دونوں میں یہی فرق ہے۔ یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر انسان کا ظاہر و باطن کا کردار اور مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو گئی۔ جو بات آپ مسجد میں نہیں کرتے وہ آپ باہر بھی نہ کریں۔ مسجد میں خدا روبرو ہوتا ہے تو باہر بھی اسے روبرو رہنے دو۔ یہ نہ ہو کہ باہر جا کے نماز پڑھ کے پھر ویسے ہو جاؤ۔ تو نماز کب قائم ہوگی؟ جیسے حالت نماز میں رہتے ہو، وہ نماز کے بعد کی حالت بھی ہو۔ حالت نماز میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر، تو حالت نماز سے جب باہر نکلیں تو خود ہی ان پر رحم کریں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں، اور یہ دعا بھی کریں کہ میری اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا۔ تو آپ مسجد سے باہر نکل کر وہی کام کرو جو آپ نماز میں کہہ رہے تھے۔ نماز میں آپ عباد الصالحین اور اپنے آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو آپ باہر بھی ایسے ہی کام کریں۔ نماز میں کہتے ہیں کہ ہم تجھ ہی کو رب مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ یہی کہہ رہے ہیں تو آپ باہر بھی یہی کہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ حالات زمانہ ہیں، ضرورت تو پڑتی ہے، پھر کیا کیا جائے، تھوڑی سی رشوت ضروری ہوتی ہے ورنہ کاروبار دنیا نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم نہ ہوئی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہے ہوئے الفاظ کا استعمال عام زندگی پر ایسے ہو جائے کہ اطلاق مطلق ہو جائے۔ اگر اطلاق مطلق نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں جو اللہ سے بات کر رہا تھا وہ یہ بات تو نہیں تھی۔ تو اگر اللہ سے بات اور بندوں سے بات میں فرق ہو جائے، یعنی آپ کے کردار میں فرق آ جائے، آپ کی ادائیگی میں فرق ہو جائے، تو پھر آپ سمجھیں کہ نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہمیشہ ہی اللہ کے روبرو رہتا ہے، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہو تو غلام بھی ساتھ کھڑا ہو، محمود غزنوی کے ساتھ ایاز بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اگر وہ مسجد کے اندر ایک ہوئے ہیں تو باہر بھی ایک ہو جائیں۔ اگر مسجد کے اندر غلام اور آقا دونوں ایک ہو جائیں، دونوں برابر کھڑے ہوں، اور باہر نکل کر غلام کو آقا کہہ دے شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، تو پھر وہ ایک تو نہ ہوئے۔ نماز قائم کرنے والا جو اندر ایک ہو گیا وہ باہر بھی ایک ہو گیا۔ اگر مسجد کے اندر تیری سرکار ہے تو مسجد کے باہر بھی وہی سرکار ہونی چاہیے۔ پھر ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس سرکار میں باہر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ حالت نماز میں اور حالت زندگی میں جتنا فاصلہ ہے، حالت کاروبار میں وہ فاصلہ کم سے کم کرو تو نماز قائم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی ہے ان کا فاصلہ کم سے کم ہے، بلکہ انہوں نے اتنا کم کر دیا کہ فاصلہ ہی نہ رہا۔ اور ہمارے یہاں اصل اور نقل میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے مسجد کے اندر کی حالت میں ہیں ویسے ہی آپ مسجد کے باہر کی حالت میں ہوں، اگر یہ حالت قائم ہو گئی تو نماز قائم ہو گئی۔ اگر مسجد کے اندر حالت وضو میں ہیں تو باہر بھی ایسے رہ جائیں۔ مسجد کے اندر بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ نماز میں رو رہے ہوتے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ کیفیت سچی ہے تو باہر بھی سچی ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر بھی اللہ ہے اور اللہ تو مسجد کے باہر بھی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کے اندر رو رہا ہے اور وہ مکر ہے اور باہر اس کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ ظالم ہے۔ تو جس کے ظاہر اور باطن میں فرق آ جائے اس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ تو حالت نماز اور حالت کاروبار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں وہ آپ باہر بھی کر کے دکھائیں تو نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں یہ فرق ہے۔ یہ نہ کہنا کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، بلکہ نماز قائم کرنے والا شخص وہ ہوگا
ہوگا جو نماز ادا کروائے۔ اس شخص نے نماز کی فوقیت محسوس کی اور کہنے لگا کہ جی آپ بھی نماز پڑھیں، بیٹا آپ بھی نماز پڑھیں، بس سبھی نماز ادا کریں، تو اس کی نماز قائم ہو گئی۔ جس نے نماز ادا کروا دی تو نماز ادا کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ حالت نماز میں پانا اور کاروباری زندگی کے مزاج اور حالت نماز کے مزاج میں فرق کو کم کرنا۔ یعنی جب آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو رب مانتے ہیں اور تمہیں سے مدد مانگتے ہیں، تو مسجد سے باہر یہ سب کر کے دکھانا، اور مسجد کے اندر اگر آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر آپ نماز کیا قائم کریں گے؟ بہرحال جو کچھ مسجد میں جائز ہے، حالت زندگی میں وہی کچھ ہونا چاہیے۔ زندگی مسجد میں لے جاؤ تو زندگی مسجد کے برابر آئے، مسجد زندگی میں لے جاؤ تب برابر آئے۔ تو جن لوگوں نے فاصلے کم کر دیے ان لوگوں نے نماز قائم کر دی، اور اگر فاصلے نہیں کم ہوئے تو نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے توجہ سے نماز قائم کریں، حالت نماز اور حالت کاروبار میں فرق نہ رہے۔ تو جو مسجد میں خدا سے کہہ رہے ہو، خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، وہ کاروبار میں بھی کرو۔ اگر مسجد کے اندر خدا حاضر ہے تو مسجد کے باہر بھی آپ اسے حاضر سمجھو۔ اللہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ٹی وی کی طرح آن کر دیا اور پھر بند کر دیا، یہ نہ کہنا کہ تھوڑی سی رشوت لی تھی، حالانکہ میں رشوت نہیں لیتا ہوں، بس اس نے زبردستی میری جیب میں ڈال دی، کیونکہ یہ پیسے آگے بھی دینے ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ یہ کبھی نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت خدا موجود نہیں ہے، تو اللہ جس طرح مسجد کے اندر ہے ویسے ہی مسجد سے باہر ہے۔ تو جب حالت نماز اور حالت کاروبار برابر ہو جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ تو وہ لوگ جو باپ سے ڈرتے ہیں، باپ سامنے ہو تو ڈرتے ہیں، اور باپ سامنے نہ بھی ہو تب بھی ڈرتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آ گیا تھا۔ خوف کیوں آیا؟ کیا تمہارا باپ وہاں تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں تھا۔ تو جو اللہ کو حاضر سمجھ کر ڈر جائے کہ وہاں اللہ نظر آ رہا تھا تو اس کی نماز قائم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو غیب میں ڈرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے بالغیب، یعنی دیکھے بغیر، اب وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ دعوت گناہ تو ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نماز قائم کرنا پیغمبری شعبہ ہے۔ ایک پیغمبر کو جب دعوت گناہ دی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے گناہ کی دعوت کیوں دی، بلکہ انہوں نے کہا کالا معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حالت گناہ کے وقت معاذ اللہ کہہ دیں تو گناہ قریب نہیں آئے گا۔ تو گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ نماز قائم ہو گئی۔ تو جب دعوت گناہ موجود ہے، وسائل ہیں، گنجائش ہیں، امکانات ہیں، اور انسان اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو نماز قائم ہو گئی۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ ہے، اور جب تک میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ مسجد کے اندر یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ ہم آپ سے رحم کی التماس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور آپ ہم پر مہربانی فرمائیں۔ یہ باتیں تو مسجد کے اندر ہیں، اور مسجد سے باہر آ کر وہ کہتا ہے کہ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمارے کام میں دخل نہ دیا کرے۔ کچھ کاروبار ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے شخص کی نماز قائم نہیں ہے۔ بس آپ منافقت نکال دیں۔ اس کا اصل مدعا ہی یہ ہے کہ منافقت نکال دو۔ اگر آپ مسجد کے اندر مسلمان تھے تو مسجد کے باہر بھی مسلمان ہی رہو۔ مسلمان کے اندر جب آپ گروپ آف پرے آفررز، عبادت گزاروں کے گروپ کی طرح بیٹھے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر ملتے ہیں، یعنی سب کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو پھر انہی لوگوں کو سلامتی کی دعا مسجد سے باہر جا کر بھی دو، جبکہ باہر آپ ان سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرتے ہو۔ اس لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی دن ٹرائی کر کے دیکھو اور مسجد کے اندر کے لمحات اور دفتر کے اندر کے لمحات برابر کر لو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ناکام ہو جائیں گے یا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نماز قائم کرنے، عمل پیرا ہونے پر تو اس عمل کا خارجی طور پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تمام خارجی دنیا اور یہ ساری کی ساری ظاہری دنیا، یہ سب باطن کی تکمیل ہے۔ باطن نے آنا اسی راستے سے ہے، اور اسی راستے میں، اسی کائنات میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ عجیب راز ہے کہ یہی بازار ہے، اس میں ایک دکان ہے، وہاں آٹا بکتا ہے، پیغمبر بھی وہیں سے لائے گا اور امتی بھی وہیں سے لائے گا۔ دنیا کے انہی بازاروں میں نبوت بھی پلتی ہے اور اسی کے اندر گناہ بھی پلتا ہے۔ یہ خارج جو ہے یہ نیک کے لیے پورا راستہ دیتا ہے، مگر یہ راستہ پہچاننا ذرا مشکل ہے۔ تو خارج کس کو سرفراز کرتا ہے اور کون سے مقام پر کرتا ہے؟
جیسے کہ کربلا میں فتح نہیں آئے گی بلکہ کربلا میں صداقت سرفراز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم جنگ میں فتح حاصل کر جاؤ، وہ جنگ جیت جائے گا، مگر وہاں تو صداقت جیتی ہے۔ پھر صداقت کیا ہے؟ صداقت یہ ہے کہ سارا قافلہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ جو بات ہے کہ صداقت کو حاصل کرنا اور باقی سب کچھ دے دینا ہے، تو یہ انتہا ہے۔ اس لیے خارج کی دنیا جو ہے یہ باطن کا راستہ دیتی ہے، بلکہ ساری خارج کی دنیا سارے باطن کا راستہ دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی باطن نہیں ہے جو ظاہر نہ ہوا ہو، کوئی راز ایسا نہیں ہے جو باہر نہ آیا ہو، کوئی خزانہ ایسا نہیں جو زمین نے اگل نہ دیا ہو، کوئی بات ایسی نہیں جو ہو نہ سکی ہو، کوئی شے ایسی نہیں جو مخفی رہ گئی ہو، اور جو آج تک مخفی ہے اور ظاہر نہیں ہوا وہ ہے ہی نہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے؟ اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک امام ہے جس نے بھی آنا ہے، تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ہے اور اس نے آنا ہے تو پھر وہ آ ہی جائے گا۔ وہ علم میں آ گیا، بات میں آ گیا، بیان میں آ گیا، آنا اس کا منظور ہے اور وہ آ کر ہی رہے گا۔ اور ایک اللہ ہے جو نظر آج تک نہیں آیا لیکن بیان میں آ گیا تو وہ ہے۔ تو جو چیز بیان میں نہیں آئی اور دھیان میں بھی نہیں آئی وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اسے نہ ہی گنو۔ باقی جتنا راز ہے اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا راز ہے، لکھ کر کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا راز ہے جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور راز یہ ہے کہ زمین کے اندر اور زمین کے سینے میں مخفی خزانے ہیں، اور یہ بہت بڑا گہرا راز ہے۔ تو یہ کیا راز ہے؟ کیونکہ آپ کو بتا ہی دیا۔ اور جتنے بھی پراسرار راز ہیں وہ سارے بیان ہو گئے، تمام خزانے ظاہر ہو گئے، کوئی بات ایسی نہیں جو مخفی رہ گئی ہو۔ اور ظاہری دنیا کے اندر باطن انوالو ہے، اور ظاہری دنیا میں باطن کا علم کیا ہے، تو باطن بھی بیان ہوتا ہے، اور وہ اسی کانوں سے سنا جاتا ہے اور اسی زبان سے بیان ہوتا ہے۔ یہ سارا باطن ہے اور سب بندے باطن ہیں، اور یہ سارا ہی ظاہر ہے۔ تو جو ظاہر نہیں ہوا اس کا باطن ہی کیا ہے؟ تو ظاہر ہو جانے والے کا باطن یہی ہے۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ اسی زندگی میں دوزخ کے راستے طے ہوتے ہیں اور اسی زندگی میں جنت کے راستے طے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی ہے دانا کو دانا بنانے والی، اور یہی زندگی ہے جاہل کو جاہل بنانے والی۔ یہی زندگی ہے جس میں مولانا حضرات چلتے ہیں اور اسی زندگی کے اندر بے وقوف لوگ بھی چلتے ہیں۔ اسی زندگی میں سیٹھ چلتے ہیں اور اسی زندگی میں غریب چلتے ہیں۔ تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ تو یہ سب کو پالتی رہتی ہے، گناہوں کو بھی پالتی ہے۔ تو دنیا نہ گناہ ہے اور نہ دنیا ثواب ہے، بلکہ یہ راستہ ہے، یہ بازار ہے۔ شیطان کا کہتے ہیں کہ یہ شر کا راستہ ہے، اگرچہ وہ خود بھٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک ایسی راہ ہے جو اس کا کہنا مانے گا وہ برا ہی ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر شر اور خیر سب چل رہا ہے، ادھر بھی راستہ طے کر رہے ہیں اور ادھر بھی راستہ طے کر رہے ہیں۔ سینما ہاؤس والے سینما ہاؤس جا رہے ہیں، اور داتا صاحب رحمت اللہ والے داتا صاحب رحمت اللہ جا رہے ہیں، اور نماز والے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی ماں کو ماں جی کہتے کہتے تھکتے نہیں، اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو والدین کا ادب نہیں کرتے۔ آج بھی آپ کو ایسے غریب مل جائیں گے جو اپنی غریبی پر بڑے مطمئن ہیں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ غریب میرے قریب ہے، اس لیے ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے بندوں کے قریب ہیں۔ تو غریب ہونا بہت بہتر ہے۔ تو کچھ لوگ کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، لیکن آپ غور ہی تو نہیں کرتے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کا اپنا ہونا اسی زندگی میں ہے۔ جو خیالات والے ہیں وہ اسی زندگی میں ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، جتنے دانا عقل مند اللہ کی عبادت اور پرہیزگاری والے ہیں، سارے کے سارے اسی زندگی میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو بہت محبوب ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہیں۔ اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نور ہیں، سلطان ہیں، مبین ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مقامات ہیں، لیکن ہیں ادھر ہی۔ اور یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو واقعہ ادھر نہیں ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ مثلاً ستارے کتنے خوبصورت ہیں، آسمان کتنا خوبصورت ہے، چاند کتنا خوبصورت ہے، سورج کتنا خوبصورت ہے، لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے۔ اور آپ کتنے اختیارات استعمال کرتے رہتے ہیں کہ آنا جانا لینا دینا،
اور یہ سبھی کچھ اسی زمین پر ہے، اور زمین کی زندگی ہی آسمان ہے، اور یہیں پر سارا واقعہ ہے، یہیں عبادت ہوتی ہے، یہی مسلے بنتے ہیں، یہی مسجدیں بنتی ہیں، اور وہاں اللہ کے ہاں تو مسجد ہے ہی کوئی نہیں۔ وہاں اگر فرشتے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، سجدہ ہی سجدہ ہے، رکوع ہی رکوع ہے، اور ان کو اس سے آگے کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو عبادت وہ ہے کہ جس کے پاس نفس بھی ہو اور پھر عبادت کرے تو پھر اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ یہیں پر ہی ہے، اور خیر شر بھی ادھر ہی ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو اسی ظاہری دنیا کے اندر باطن کا ادراک مل جائے، اور سارا ادراک ادھر ہی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا ظاہر کا وجود اور احساس جو ہے یہ باطن ہے، تو ظاہر میں باطن ہے۔ اس زندگی میں آپ کو ایک اور زندگی نظر آ جائے گی۔ اسی زندگی میں چلتے چلتے ایک آدمی آپ کو ایسا ملے گا جس نے ایک ایسی بات کر دینی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ راز کہہ کے چلا گیا، اور پھر کہتے ہیں میرے علاوہ تو یہاں بندہ ہی نہیں تھا۔ تو کون تھا؟ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں بندہ تو تھا نہیں، پھر کون بول پڑا؟ کبھی ایسے شخص آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو کوئی ایسی بات کر کے چلے جائیں گے جو صرف آپ کی گواہی میں ہے، اور جب آپ پیچھے دوڑو گے تو بندہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس زندگی میں ایک اور زندگی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی، اس واقعے میں ایک اور واقعہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں موت دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کوئی پوچھے گا کہ کدھر بھاگا بھاگا جا رہا ہے اور تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے اپنا ہی جنازہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ اس مردے کو پھر لے چلو، میں نے اس کا جنازہ خود پڑھانا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ بے وقوف آدمی ہے، کہتا ہے کہ اپنا جنازہ میں نے آپ پڑھانا ہے۔ تو لوگ اپنا جنازہ خود آپ پڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قبرستان چلے ہیں، ذرا جنازہ پڑھانا ہے، کہتا ہے کہ اس کو لے کر آؤں گا، اور پھر یہ اپنا کاروبار کرتا رہے گا۔ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جا، اگر مر جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ تو پھر بھی مارے جاؤ گے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو سمجھ گیا وہ مر گیا، اور جو نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ آپ اگر نہ سمجھے تو آپ مارے ہی جاؤ گے، یا تو آپ ہر شے چھوڑ دو یا پھر ہر شے چھن جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ چھوڑ ہی دو۔ تو ظاہر کہاں ہے؟ باطن کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے، سب کچھ ہی یہاں ہے، اسی زندگی میں ہے۔ یہاں ایک بات بڑے غور والی ہے کہ جو فارمولہ آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی سچے آدمی سے سنا ہوا ہے، جب وہ فارمولہ استعمال میں پورا نہ ہو تو کیا اس کی صداقت میں فرق پڑا؟ اگر حکیم صاحب نے کہا کہ یہ دوائی استعمال کرو گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، دوائی استعمال کر لی لیکن بندہ ٹھیک نہ ہوا، تو کیا حکیم صاحب کی حکمت پر کچھ فرق پڑا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ فرق پڑا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑا۔ یعنی جن کا ایمان قائم ہے وہ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑا۔ اللہ کہتا ہے کہ محنت کرو میں کامیابی دوں گا، تو محنت کی لیکن کامیابی نہیں ملی، اب اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمان والا کہتا ہے کہ پھر بھی ہے۔ جس کا اتنا ایمان پختہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ پار ہو گیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چیلنج نہ کرنا، اللہ کو یہ نہ کہنا کہ کافروں کو ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں، بم بھی ان کے پاس، جہاز ان کے پاس، چینل اس کے پاس، سیٹلائٹ اس کے پاس ہیں، ہر شے اس کے پاس ہے۔ تو صدام صاحب کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ مرتا کیا نہ کرتا۔ تو پھر یہاں تک شکوہ بڑھ جاتا ہے کہ اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، تو یہ شکوہ ہے، اور پھر جواب شکوہ آگے خود دینا پڑ جائے گا کہ دیکھو آپ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرو، اس سے آگے بھی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ کی بات یا اللہ سے منسوب کی ہوئی بات پوری ہو یا نہ ہو، آپ اللہ پر یقین قائم رکھیں۔ وہ پیسے دے تب اللہ ہے، پیسہ نہ دے تب اللہ ہے، زندگی عطا فرما دے تب بھی اللہ ہے، اور اگر زندگی چھین لے تب بھی اللہ ہے۔ تو اس سے آپ کے ایمان یا تسلیم میں فرق نہ آئے، یہی دعا مانگو، اور سارے مل کر دعا مانگو۔ یہ دعا کرو کہ مریض کی زندگی بچ جائے۔ دعا قبول ہوئی اور مریض بچ گیا، اللہ تو سنتا ہے، کیونکہ دعا مانگی اور وہ پوری ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد دعا مانگنے والے بھی رخصت ہو گئے اور مریض بھی رخصت ہو گئے اور ہسپتال بھرے رہے۔ پھر اب کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایمان پھر قائم ہے۔ اس لیے ان باتوں کو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ دعا منظور ہی ہو جائے،
پیغمبروں کے لیے امتیوں نے دعا کی ہوگی کہ ہمارے پیغمبر سخت بیمار ہیں، یا اللہ شفا دے، تو ان کے لیے دعا کر کر تھک گئے ہوں گے، مگر جب آخری وقت آ گیا تو اس کا ہونا ہو گیا۔ اس لیے ایمان کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کام کو چیلنج نہ کرنا، تاکہ آپ کے ایمان میں خلل نہ آئے۔ وہ آپ کو پیسہ دے یا نہ دے، خوشی دے، غم دے، بیٹے پیدا ہوں، بیٹیاں پیدا ہوں یا کچھ بھی نہ پیدا ہو، بس آپ مانتے چلے جائیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو افغانستان بھیج دے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں انڈونیشیا بھیج دے، آسٹریلیا بھیج دے، یا فلاں علاقے میں فلاں واقعات ہو جائیں۔ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں، اور تسلیم والا کہتا ہے کہ تو جہاں رکھ ہم راضی ہیں، اور اسی میں ہماری رضا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور چاہے تو بادشاہ کو گدھا بنا دے، اور وہ چاہے تو غریبوں کو سلطان بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ کر دے، چاہے تو سب گناہگاروں کو معاف کر دے، چاہے تو نیکوکار کو اس لذت میں قائم کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جس پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، یعنی جسے ہماری طرف سے گمراہی مل جائے اسے کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ ایسا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں کہ یا اللہ تمہاری طرف سے گمراہی کیوں ملتی ہے؟ تو جو اللہ فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرما دیا ہے وہ عین حق ہے۔ اس پر تو پوری طرح ایمان رکھو، کیونکہ یہ ضروری بات ہے۔ پھر آپ یہ یقین رکھ لو کہ میں نے اس زندگی کے بکھیڑوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونا ہے اور صداقت میں ہونا ہے، اور میں نے اپنا اسلام قائم رکھنا ہے۔ اگر دنیا کے سارے مسلمان اسلام سے بھاگ جائیں تو میں پھر بھی اسلام پر قائم رہوں گا۔ تو آپ اپنے ایمان کو حالات زمانہ سے مشروط نہ کرو، حالات زمانہ جو بھی ہوں دیکھا جائے گا، ایمان قائم رہنا چاہیے۔ پھر آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، تو آپ مانو اور ماننے والوں کو مانو۔ آپ کے خیال میں جو صحیح ماننے والا ہے اس کی عزت کرو کہ یہ خدا کو بہت مانتا ہے۔ ان لوگوں کو انعمت علیہم والے کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ دکھا، تو آپ ان کی عزت کرو۔ جو لوگ باغی ہیں، گمراہ ہیں، ان سے بچو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔